چلو سٹارٹ یار. ابھی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے نمبرنگ کرنی ہے یہ، ورنہ مس ہو جائیں گی چیزیں. یہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے اسکول میں پڑھے ہوئے 5Ws1H. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا. مجھے میسج لکھ رہے ہوگے تو آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنے ہیں. کمپلیٹ کمیونیکیشن ول ڈیمونسٹریٹ دی فالوئنگ. کیا مجھے میسج لکھو گے تو یہ والا، یہ پہلا حصہ میں اوپر پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اٹ پرووائڈز آل دی نیسیسری انفارمیشن. یہ تو ہو گیا، اس کو چھوڑ، اس کو نمبر نہیں کرنا. ٹو انشور دیٹ دی ریسیور کین انٹرپریٹ، اس کو نمبر کرو. ریسیور کین انٹرپریٹ دا میسج ایکوریٹلی. یہ سارے کمپلیٹ میسج کی لوازمات ہیں، یہ ہر صورت اس میں ہونی چاہیے. سوری آگے آ جاؤ. کمپلیٹ کمیونیکیشن ڈیولپس اینڈ انہانسز دی ریپوٹیشن. یہ آگے آ جاؤ. کمپلیٹ میسج جو ہے وہ ایک شخص کا، ادارے کا امیج بہتر کرتے ہیں. ادھورے میسج سے الٹا انسان کی بدنامی ہوتی ہے نا. تو کمپلیٹ میسج آپ کا تاثر اچھا کرے گا، بہتر کرے گا. فار ایگزامپل اسکین اگر آپ کو بھیجتا ہے کوئی لیٹر، اچھا پیغام ہوگا، مکمل لکھا ہوگا، اچھے پیغام ہوگے، تو اسکین کا امیج بہتر ہی ہوگا نا. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. آگے آ جاؤ. اٹ ایڈریسز آل دی کوسچنز پریویسلی ریزڈ اینڈ اٹمپٹس ٹو پری ایمپٹ. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے اندازہ لگاتا ہے. دیکھو پہلے سے ہاں اندازہ لگا دیتا ہے جو اگلے، بلکہ لکھو ممکنہ سوالوں کا اندازہ لگاتا ہے. لکھو بلکہ لکھو ممکنہ سوالوں کے بھی جواب دے دیتا ہے. ممکنہ سوالوں کے بھی جواب دیتا ہے. پہلا جتنے سوال کیے گئے ہوں ان کا جواب دیتا ہے، جتنے ممکنہ سوال ان کا جواب دیتا ہے. اینڈ addresses subsequent questions that may arise as a result of this communication. If you are replying to a business letter, make sure you have thoroughly searched the letter to identify all the previous. سمپل آ گیا. ٹھیک ہے، تو کمپلیٹ میسج کی خوبی کیا آئے گی؟ پہلا، تمام سوالوں کے جواب دے دیے جاتے ہیں اور ممکنہ سوالوں کے جواب بھی دے دیے جاتے ہیں. اس طرح بھی یہ بھی خوبی ہوتی ہے. cost are minimized as a complete communication reduces if not eliminates. بھی کاسٹ کیسے ختم ہوتی ہے یار؟ دیکھو یہ فار ایگزامپل اگر اسکین والے جو آپ کو میسج بھیجتے ہیں وہ اگر خط کے ذریعے بھیجیں، خط میں تو پیسے لگتے ہیں، پیپر ہے، لکھنا ہے، کوئی پیپر لایا جائے گا، کوئی بندہ اس پہ لکھے گا، لکھنے کے لیے انک لگے گی، پھر اس کو پوسٹ کیا جائے گا، پھر پوسٹ پہ ٹکٹیں لگیں گی، خرچہ آئے گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو ابھی ازیوم کر رہے ہیں کہ ایک مکمل میسج اگر خط کے ذریعے بھیج دیا جائے تو بار بار خط بھیجنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس طرح اگر میں ای میل کر رہا ہوں، اگر ٹیکسٹ میسج کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہوگا اگر آپ ٹیکسٹ میسج بھی کر رہے ہیں تو اگر ایک ٹیکسٹ میسج خاص لفظوں سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ نیا میسج بن جاتا ہے. وہ تو کاسٹ تو آتی ہے یہ. اس طرح ای میل میں اگر بار بار کرتے ہو، بجلی تو استعمال ہو رہی ہے آپ کی، لیکن یہاں تو بہت کم ہے نا. لیکن اگر آپ خط وغیرہ بھیج رہے ہو وہاں زیادہ ہے، TCS کر رہے ہو وہاں زیادہ ہے. تو اس لیے ایک ہی دفعہ مکمل پیغام بھیجنے سے آپ کے اخراجات میں لازمی کمی آتی ہے. یہ بھی خوبی ہے، اس کو بھی نمبر کرو گے آپ. بالکل اگر ختم نہیں کرتا تو کم از کم تو لازمی کرتا ہے. the need for subsequent communication which could otherwise be required to communicate missing information. بس خالی یہ آئے گا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ it may also help avert. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ avoid یا prevent costly lawsuit. کیا ہوتا ہے؟ مقدمے بازی، مقدمات سے بھی. کیونکہ اگر آپ مکمل کمیونیکیشن کرو گے تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی تو مقدمات کے چانس بھی کم ہو جائیں گے، لوگوں میں غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی، سارے معاملات پہلے طے ہو جائیں گے. کمپلیٹ میسج از مور لائکلی ٹو پرسویڈ. یس، اگلا نمبر آ گیا. کمپلیٹ میسج لوگوں کو قائل کرنا آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور لاسٹ، the more complete the communication the more capabilities of assisting better. اور آخری یہ کمپلیٹ میسج سے آپ کو پر وقت فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے. وہی بات ہے کہ آپ نے اسکینس کو کال کی تھی، آپ نے کہا تھا مجھے ان چیزوں پہ معلومات چاہیے، آپ کو بر وقت ساری معلومات مل گئیں تو آپ نے فیصلہ کر لیا انرول ہونے کا. کمپلیٹ میسج کی یہ فائدے ہوتے ہیں. کتنے نمبر ہو گئے جناب سارے؟ 4 ہیں 5 نمبر کتنے ہو گئے سارے؟ 6 ہیں، صرف 6. آئی شور؟ بتائیں اور بچہ بتائے سارے کتنے نمبر کروائے میں نے؟ زیادہ ہوں گے یار. 6 آئی شور؟ 15 جی سر 6 سر میرے سٹارٹ سے 11 بن رہے ہیں. 6 تو نہیں ہوں گے، زیادہ ہوں گے یار. 14 دوبارہ دوہرا رہا ہوں، لاسٹ ٹائم دوبارہ دوہرا رہا ہوں. پہلا جو باکس میں لکھا ہوا ہے having all necessary، تمام ضروری معلومات کا ہونا ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2،
achieves the desired response. یہ number 2 ہے. Number 3, considers the mindset. Number 4, it helps pitch the style. مطلب کس سٹائل میں پڑھا ہوا سٹائل یاد ہے کس سٹائل میں لکھا جائے گا وہ فائدہ ہوتا ہے. بس یہ نمبر 4 آ گیا. نمبر 5 W's کو ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 6 جو ہے وہ کمپلیٹ میسج سے ریسیور صحیح انٹرپریٹ کرتا ہے. نمبر 6. نمبر 7 ریپوٹیشن کو بہتر کرتا ہے. نمبر 8 پہلے سے پوچھے گئے اور آئندہ ممکنہ سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے. اور نمبر 7 اخراجات کم ہوتے ہیں, ایک ہی دفعہ مکمل پیغام بھیج دیا جاتا ہے. نمبر 8 کمپلیٹ میسج سے دوسرا بندہ جلدی قائل ہو سکتا ہے. نمبر 9 جتنا کمپلیٹ میسج ہوگا اتنے ہی زیادہ اس پر فیصلے کیے جا سکیں گے. جناب ٹھیک ہے رائٹ. یس سر. ایگزامپل پڑھ لیتے ہیں اس کی. illustration مطلب ایگزامپل. یہ below is a copy of an email that Hajra sent to Layla. اب کیا لکھتے بھی حاجرہ, send a copy of the report when convenient. حاجرہ نے ایک لائن لکھی ہے, کیا ہے کاپی سینڈ کر دو جب بھی تمہارے لیے کنوینئنٹ ہو. اب سوال یہ آئے گا کیا یہ مکمل ہے کہ نہیں ہے. اگر پچھلے والی ہم ڈیفینیشن دیکھیں اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے, کیا وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. آگے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, consider the following missing information. missing information کیا ہے اس میں. What form should the report take, hard or soft copy. یہ بتایا نہیں حاجرہ نے کہ ہارڈ کاپی میں بھیجنی ہے کہ سافٹ کاپی میں. Exactly when should it spend, یہ بھی نہیں بتایا کب بھیجنا ہے. Is there an actual deadline or would it be okay to send, یہ بھی نہیں بتایا اس نے. Who should the report be sent to, یہ بھی نہیں بتایا اس نے. Does Hajra means for themselves, should this be going to the bank, نہیں بتایا اس نے. Where, کہاں جانا ہے, physical address اور email, should it be sent to, یہ بھی نہیں بتایا. The why question has not been answered, which means that Layla has no context for sending the report. Layla کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کس مقصد کے لیے بھیجنی ہے. Depending on the why, she may need to attach supplementary information. اس کو واضح ہی نہیں کیا یار, خالی آپ ایک لائن لکھ کے کہہ رہے ہو. بھی ایک لائن میں بھی مکمل پیغام آ سکتا ہے اگر آپ مکمل بناؤ نا, اس کو مکمل بنایا نہیں گیا اس کو. A more appropriate message might have been, hi Layla, please could you email a soft copy of the PDF of last month's sales report to Sobia. CC کا مطلب کیا ہو, جن بچوں نے ای میل کی ہوئی, CC مطلب کاربن کاپی, یعنی کہ آپ ای میل میں اوپر لکھتے ہو ٹو مطلب ریسیور, اس ساتھ کاربن کاپی کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ اور کس کس کو بھیج رہے ہو. کاربن کاپی in this message, thanks. اب آگے وجہ بتا رہی ہے. Sobia needs the report by the end of tomorrow so she can prepare an updated cash flow forecast for a meeting with the bank next Monday. Kind regard, Hajra. اب یہ مکمل ہے, اس میں مکمل طور پہ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ میں آپ سے کیوں ریکویسٹ کر رہی ہوں, آپ نے کس کو لکھنا ہے, کب لکھنا ہے, کیا ڈیڈ لائن ہے, کیسے لکھنا ہے. تو بہتر ہے کہ نہیں ہے یہ والا, بتائیں جی آپ, یہ والا بہتر ہے کہ اوپر ون لائنر بہتر ہے. یس سر, نیچے والا بہتر ہے. تو that's what you call a complete message, میں تمام معلومات ہوں جو آپ دینا چاہ رہے ہیں, جو آپ سے مانگی گئی ہیں, تمام مکمل ہونی چاہیے. اگلا کنسائسنس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. جامع ایسے ہوتا ہے نا, مختصر اور جامع. ٹیچر نے آپ کو کہا ہوگا مختصر اور جامع نوٹ لکھیں. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں BC میں کہ اگر آپ میسج لکھ رہے ہیں اس کو آپ نے کنسائس کیسے بنانا ہے. باکس میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, giving a lot of information clearly and in few words. یہ ٹرک, زیادہ ساری معلومات دو نہیں کم سے کم الفاظ میں. بریف, مختصر, کمپریہنسو, جامع. تو زیادہ آپ اسکولوں میں خلاصے لکھیں, وہ یہی چیز تو تھے آپ کے, ایسا ہی ہے نا. اب اس کو ہم نمبرنگ کریں گے. For business communication, concise means communicating what you want to convey in the least possible words without foregoing. کا مطلب کیا ہوتا ہے, ignoring the other 7 C's. Yes. تو پہلا والا جملہ وہی ہے جو باکس میں لکھا ہوا ہے, زیادہ سے زیادہ معلومات دو کم سے کم الفاظ میں. لیکن اس بات foregoing کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس بات کا خیال رہے کہ آپ نے avoid نہیں کرنا, کیا نہیں کرنا, prevent کہ نہ ہو کہ کنسائز کرتے کرتے باقی 7 C's رہ جائیں. جب مختصر کرو, جامع کرو, ایسا نہ کرو کہ جو باقی 7 C's ابھی آئیں گے ان سب کو بھول جاؤ. نہیں, سب کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے. The message may contain information relating to the topic and excludes.
اس کی ایک سمپل خوبی ہوتی ہے کہ تمام ریلیونٹ معلومات اس میں سے نکال لی جاتی ہے، ایسے ضروری بات لکھوائی جاتی ہے. سوال بھی یہاں تک ہے، سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ سمپل سے پینسل ہاتھ میں رکھو، جہاں نمبرنگ کرواؤں وہاں کر لو، وہ چیز واضح ہو جائے گی، گھر میں پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. ورڈی ایکسپریشنز مطلب جملے ہو گئے پورے یا آدھے جملے ہو گئے. ایکسپریشن مطلب 2-3 لفظوں سے مل کے ایکسپریشن بنتا ہے نا. ورڈی بہت زیادہ، ورڈی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ الفاظوں کی بارش نہیں کرنی ہے آپ نے، الفاظ ہی الفاظ، نو، کم سے کم الفاظ، کم سے کم. ورڈی ایکسپریشنز آر ریمووڈ، یوز سنگل ورڈز انسٹیڈ آف لانگ فریزز اینڈ. تو آپ نے ایک لفظ، لمبے لمبے لفظ استعمال کرنے. ایک تو ہیوی، پہلا کیا آئے گا؟ ہیوی، مشکل لفظ استعمال نہیں کرنے، اور سا سمپل لفظ استعمال کرنا ہے. بلٹ پوائنٹس آر این افیکٹو ٹول ٹو ہیلپ اچیو. بلٹ پوائنٹس، یس، جیسے کوئی یہاں بک میں ہوئے ہیں بلٹ، یہ بلٹس ہیں نا یار، یہ الگ الگ، یس. تو بلٹ کرو تاکہ پڑھنے والے کو بھی آسانی ہو. اوائڈ ایکسیسو اینڈ نیڈ لیس ورڈ، ضرورت سے زیادہ بے جا الفاظ نہ استعمال کریں. اینڈ ہائی لائٹس دا مین میسیجز. 3 بنیادی خوبیاں کیا آ رہی ہیں؟ پہلا، ہیوی ورڈ استعمال نہیں کرنے، اور لانگ ورڈز بھی استعمال نہیں کرنے. فریزز بلٹ پوائنٹ کا استعمال کیا جائے. اور غیر ضروری الفاظ، جیسے کئی دفعہ پیپر کر رہے ہو، بس 4 لائنیں رہ گئی ہیں بھرنی ہیں، لکھ دو الفاظ. نو، جہاں بات ختم ہو رہی ہے وہاں کلوز کر دو. خواہ لفظوں کا ڈھیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا بندہ عقل مند ہوگا، تجربہ کار ہوگا، وہ پڑھ کے اندازہ لگا لے گا کوئی نیا بندہ ہے. تو دوسرے بندے کو امپریشن نہ دیں کیا لکھنے والا نیا ہے، یہ لکھنے والا تجربہ کار نہیں ہے، غلط ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہو گیا؟ اونلی ریلیونٹ. اب اس کا یہ نمبر کیا تھا ہمارا؟ نمبر کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ورڈ ایکسپریشنز نمبر تھا، سنگل ورڈز، بلٹ پوائنٹ، ایکسیسو والا. اب اگلا نمبر یہ آ گیا، اونلی ریلیونٹ انفارمیشن. یہ ٹھیک ہے، حالانکہ اوپر ہی پڑھا ہے ہم نے آخری لائن میں، اونلی ریلیونٹ انفارمیشن شوڈ بی انکلوڈیڈ. اور اس میں ریلیونٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ اسٹک ٹو دا پوائنٹ، جو موضوع ہے، جو مقصد ہے لکھنے کا، بس. ڈیلیٹ irrelevant. اوائڈ لانگ انٹروڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل، اب مجھے خط لکھ رہے آپ کہتے ہو ہیلو سر، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل، well we haven't met for a long time, actually I was doing this. یہ لمبی کہانیاں نہیں لکھنی ہے آپ کی. وہ کہتے ہیں اگر آپ پروفیشنل لیٹر لکھ رہے ہیں، بس پہلا نہیں ہوگی hope you receive the letter in the best of your health. come straight to the، وہ دوستوں کو جو آپ خط لکھتے ہیں وہ اس میں ہوتا ہے. پروفیشنل لیٹرز میں کوئی لمبی کہانیاں نہیں، come straight to the point. do not repeat the words. یہ تو offense ہے نا. پہلے ہی آپ کنسائز بنا رہے ہو تو کنسائز میں کون سے لفظ ریپیٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، you will never repeat the words unnecessarily، یا words کو unnecessarily repeat بالکل نہیں کرنا. put the action in the verb. for example نیچے دیا ہوا ہے. ایکشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے بتانا ہے سینڈر کیا کر رہا ہے اور ریسیور سے آپ کیا کروانا چاہتے ہیں، یہ لکھو. ایکشن، یس، کیونکہ خط لکھنے کا کوئی مقصد ہے نا، یا آپ کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا اس سے آپ کچھ کروانا چاہ رہے ہیں، تو وہ نظر آئے. ہم ورب ہوتا ہے ایکشن ورڈ ہے، تو پتہ چلے کیا کام آپ کر رہے ہیں، دوسرا بندہ کیا کام کر رہا ہے. اگزامپل دے رہے ہیں، وی میک یوز آف، وی یوز، مجھے کون بچہ بتائے گا ان دونوں کے مطلب میں کیا فرق ہے؟ وی میک یوز آف اینڈ وی یوز. یس، اینی ون؟ کیا فرق ہے جی، جلدی بتائیں. سیم ہے سر. سیم ہے. اگر فرق ہے تو کس چیز کا بتاؤ؟ ورڈز کا سر. ورڈز کا. تو کون سا بہتر ہے؟ سر یہ کنسائز ورڈ ہے. کنسائز بہتر ہے، کیونکہ 4 لفظوں کی جگہ خالی 2 لفظ استعمال ہو رہے ہیں. سمپل ہے نا. It is our hope that، we hope that. X is an indication that Y indicates that. Y indicates that Y provides a justification for، justifies. سمپل ہے. جہاں اسی کو تو ہم کہتے ہیں ورڈی ایکسپریشن. یہ ورڈی ایکسپریشن ہے، بہت سارے ورڈز ہیں، تو بہت سارے ورڈز نہیں، کم سے کم الفاظ استعمال کریں، مطلب واضح کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایکشن ورب بھی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کام کر رہا ہے کوئی. اگلا نمبر، unnecessary repetition should be avoided. اوپر آ گیا ہمارا، اس کو نمبر نہیں کرنا دوبارہ. concise messages are non-repetitive in nature although occasional. اس کو آن لائن کر دو. یہ occasional repetition may be required to emphasize a point. کیا میں اپنی باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں؟ یس میں کرتا ہوں. گھر میں ماں باپ بہن بھائی کرتے ہوں گے بڑے؟ یس کرتے ہوں گے. آپ کو یہ سر نے عجیب پڑھایا، میں سر نے BC میں پڑھایا کہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. یہاں تو ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں مقصد آپ کی لرننگ ہے.
تو جب بچے لرننگ کر رہے ہوں، گھر میں بھی ماں باپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں چیزوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. پروفیشنل لائف میں جب فرمز میں جاؤ گے چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا، اٹ لکس بیڈ. آگے اوائڈ لانگ انٹروز، یہ ہو گیا تھا ہمارا. اور کیا تھا؟ یہ ہو گیا تھا لمبے لمبے انٹروڈکشن نہیں دینے آپ نے. اور یس ہاں یہ پڑھ لیتا ہوں میں. اوائڈ لانگ انٹروز یہ ہو گیا تھا. unnecessary explanations over politeness کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھو ضرورت سے زیادہ نہ جھکیں، ضرورت سے زیادہ ضرورت سے زیادہ ریکویسٹنگ سٹائل نہ اپنائیں کیونکہ اٹ ول میک یو لک ویک. ٹھیک ہے، جب ضرورت سے زیادہ آپ کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کمزور انسان دکھتے ہیں. کمزور انسان نہیں دکھنا بلکہ آئی ٹو آئی بات کرنی ہے، آپ نے اسی لیول پر آ کر بات کرنی ہے. پولائٹنس گڈ ہے، ضرورت سے زیادہ پولائٹنس آپ کو کمزور انسان ظاہر کرے گی، آپ نے نہیں کرنا یہ. آگے آ جاؤ. کنسائز میسیجز سیوز ٹائم اینڈ دیئرفور منی فار بوتھ. دونوں کو کنسائز میسیج پیسے بچاتے ہیں. کیسے بچاتے؟ میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ ایک ہی دفعہ مکمل پیغام لکھ دو، کنسائز لکھ دو، وہ چلا گیا. جب چلا جائے گا تو آپ کا ٹائم بچتا ہے. جب ٹائم بچتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا ٹائم از منی، تو پھر آپ وہ جو ہے وہ وقت کسی اور جگہ پہ لگا سکتے ہو. کنسائز میسیج آر مور اپیلنگ اینڈ انڈرسٹینڈیبل. کنسائز دکھنے میں ہی وہ اچھا لگتا ہے. کیوں؟ وجہ پتہ ہے کم میں پڑھ لوں گا، پڑھ کے مجھے سارا آئیڈیا ہو جائے گا. جو بچے ناول پڑھتے، میں نے کہا تھا اس میں دیکھنا پہلے پیج پہ دیا ہوتا ہے ایپیلوگ، خالی وہ لوگ تجربہ کار لوگ وہی پڑھتے ہوتے ہیں، یار میں پڑھ لیتے ہیں. اس کی ریڈنگ بھی تیز ہو جاتی ہے، کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. یس کوئی سوال بھائی یہاں تک؟ اینی ون؟ یا میں پوچھوں سوال؟ جناب بچوں سے حال بھائی سارے ادھر ہیں کہ نہیں؟ عبد المعیز، اب شکور، علی صدیقی، امیر عبداللہ. ہاں جی یس کرو. کلیئر ہے سر. کلیئر ہے. اور کون ہے سارے؟ بسمہ، حیدر، حماد. یس سر. بسمہ، حیدر، حماد، آواز آ رہی ہے؟ یس سر. یس سر کلیئر ہے. یس سر. move on speed up. کدھر ہیں؟ یہ سمپل سا ہی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں. کہاں تھے ہم؟ اچھا یہ ہو گیا. Example and illustration. The following table provides some examples of concise words that could be used as an alternative to a wordy expression. دیکھو لفظ دیکھو اوپر لکھا ہے phrase. آپ نے پڑھا phrase کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظوں کا مجموعہ جو اگر جملے سے باہر نکال دیا جائے تو اپنی کوئی سینس نہیں دیتا، یہ phrase ہے. آئی کیا ہے؟ concise alternative، concise متبادل، یہ استعمال کرو. phrase آ رہا ہے in due course، آپ لکھ سکتے ہو، کوئی جرم نہیں ہے لکھنا. in due course لکھنے بجائے soon کیوں؟ he will be there in due course، he'll be there soon. تو پھر کیا مسئلہ ہے جب مطلب کلیئر ہو رہا ہے تو وہ کر لو. few in number، few. پھر in spite of the fact that although، meet together، meet. due to the fact that because، at the time، now، at this time now، on a weekly basis weekly، until such time until، few and far between، rare مطلب کبھی کبھی. یہ سارے wordy expressions ہیں، اس میں 3 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر وہی ہیں. تو ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے ان کی بجائے کیوں نہ سمپلر ورڈ استعمال کرو، کیوں نہ ایزی ورڈ استعمال کرو. اسی کی ایگزامپل پڑھ لیتے ہیں. جی ہاں جی کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا بچے؟ کدھر ہے یار؟ یہ کون بول رہا تھا؟ اب دیکھو ایگزامپل پڑھ دیں. اس طرح کی ایگزامپل آپ کو بھی آ جائے گی. این ممکن ہے کیا پتا اس میں سے ہر لفظ کا مطلب آپ کو نہ آتا ہو. دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے اس کو ہر لفظ ہی آتے ہوں یار. اب اگر ایگزامپل آپ پڑھ رہے ہیں یہ والی آ جاتی ہے، فار ایگزامپل اس میں کوئی مشکل لفظ آ جاتے ہیں، ٹپ یہ ہوتی ہے کہ اس لفظ کے آس پاس جملہ پڑھو، وہاں سے کلیئر نہ آ رہا ہو اور آس پاس جاؤ تو قریب مفہوم تک آپ پہنچ ہی جاتے ہو. ٹھیک ہے، اب میں یہ پڑھتا ہوں پھر اس کو کنسائز کرتے ہیں. کتنے لائنز ہیں؟ 1 2 3 لائنز اور وہاں 1 2 لائنز ہیں. لیٹس ریڈ اٹ آؤٹ لاؤڈ. Conciseness below is an extract from a report that Rashida sent to management. راشدہ نے مینجمنٹ کو ایک رپورٹ بھیجی تھی، اس کو پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا خامیاں تھیں.
we chose to implement option A, having established improved results and profitability. Our results provide evidence that pre-tax profit increases by 8%. This analysis appendix A goes into more detail about profit by product line and provide support for the decision. इसको हम अब कंसाइज करते हैं, देखना मतलब वही निकलेगा लेकिन लफ्ज आसान हुए हैं. We implemented option A, having established improved profitability. Our results suggest that pre-tax profit increases by 8%. Appendix A details profit by profit line and support. अब हालांकि ये आपका स्टडी टेक्स्ट से रेलेवेंट नहीं है ये, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो समझो ना यार. तो अगर कंसाइसनेस आपने टॉपिक पढ़ा है, वहां से उसका मेन कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, फिर जैसे 100 किस्म के सवाल दे दे आप कर लोगे कंसाइसनेस से मुतल्लिक हैं. ठीक है बच्चे, कोई सवाल यहाँ तक? एनी क्वेश्चन सो फार? तीसरी क्वालिटी, आप लोग मुझे मैसेज लिख रहे हैं. पहली क्वालिटी क्या थी ये समझो, मैं आपका खत पढ़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार बच्चे देखो, पहली क्वालिटी है कंप्लीट है, दूसरी क्वालिटी है ये क्या है, दूसरी क्वालिटी है कंसाइज है, और तीसरी क्वालिटी है ये कंसिडरेट भी है. कंसिडरेट का मतलब क्या है? लेट्स रीड, इसको हम पढ़ लेते हैं. ये है केयरफुल नॉट टू इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? जहमत देना, जहमत. और हार्म नुकसान पहुंचाना, किसी शख्स को भेजा, जहमत दी और उसको नुकसान पहुंचाया, तो हम कहते हैं यू आर नॉट बीइंग कंसिडरेट. कंसिडरेट बंदा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जहमत तक नहीं देता. एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कंसिडरेशन की. वो ये आ रहा है केयरफुल नॉट टू इनकन्वीनियंस और हार्म अदर्स. इंजरी तो बहुत दूर की बात है, हम दूर बात को कहते हैं जहमत भी ना दो उनको खामखा. ठीक है, अब इसकी हम तफसील पढ़ेंगे. इन बिजनेस कम्युनिकेशन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स एम्पैथाइज का मतलब क्या होता है? टू शो केयर. with others and taking into such factors such as the message recipient's viewpoint, underline mindset, underline education and desires. मतलब उसका इल्मी काबिलियत कितनी है, उसकी ख्वाहिशात क्या हैं. वरना एक बंदा जो सारी जिंदगी बचपन में महल में पड़ा हो, वो जब बात कर दूसरे से उतनी परवाह नहीं करता. आपने परवाह करनी है, आपको कहा जा रहा है दूसरों के लिए हमेशा शो केयर टुवर्ड्स अदर्स, और जब ये करो तो दूसरों के व्यू पॉइंट, नजरियात का ख्याल रखना है, उनके एजुकेशन लेवल का ख्याल रखना है, उनके मूड्स कैसे होते हैं, उसके बाद उससे कम्युनिकेशन करनी है आपने. You should try to think of things from the receiver's perspective. For example, वो कह रहे हैं रिसीवर की जगह खड़े होकर सोचोगे तो आप बेहतर सोचोगे. अब खाली पहले वाले हिस्से को लाइन करना है, ये वाला. Why? What do they really need? Number 2, what emotions might they currently have, currently be feeling? What emotions might your message generate? Consider concurrent or political problems. और फिर सेल्फ रेस्पेक्ट. इसको मैं उर्दू में लिखवा देता हूँ, जल्दी करने लिख दें शाबाश. ये What do they really need? सेंडर ये मालूम करे कि रिसीवर की इस वक्त जरूरत क्या है. अर्जेंट है, नॉन अर्जेंट है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, पैसा रिफंड चाहिए, चीज चाहिए, जो उसकी ऐन जरूरत है उसके मुताबिक उसको टैकल करो ना यार. What emotions might they currently be feeling? ये भी लिख लो कि उसके पहले क्या इमोशंस हैं, कि उसका आपका पैगाम रिसीव करने से पहले उसके क्या जज्बात थे और अब क्या जज्बात हैं. आपका पैगाम रिसीव करने से पहले उसके क्या जज्बात हैं और आपका पैगाम रिसीव करने के बाद क्या जज्बात होंगे. व्हाट इमोशंस माइट दे, नहीं सॉरी, पहला ये लिखो सेकंड वाला, कि आपका पैगाम रिसीव करने से पहले उसके क्या जज्बाती कैफियत है. मतलब गमगीन है, खुश है, खौफजदा है, क्या है वो, जो भी जज्बाती कैफियत है. और थर्ड में ये लिखो व्हाट इमोशंस माइट योर मैसेज जनरेट, आपका पैगाम सुनने के बाद उसकी क्या जज्बाती कैफियत होगी. ये भी लिखने हैं. ठीक है,
اور کنسیڈر کرنٹ اور پولیٹیکل پرابلمز کا مطلب کیا ہوگا؟ اس وقت اس کو کن مسائل کا سامنا ہے، مطلب سماجی یا سیاسی، مطلب کیا ہوتا ہے، بیمار تو نہیں، ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، تو وہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ اور لاسٹ میں کیا آئے گا؟ سیلف ریسپیکٹ آف دا ریسیپینٹ از پیراماؤنٹ، مطلب آگے آ جاؤ، یہ لکھو اس کو، یہ آگے انسلٹ کیا آ رہا ہے، اس کے تمسخر نہ اڑاؤ، ہیوملیشن مذاق نہ اڑاؤ، ایلینیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ورنہ دوری پیدا ہو جائے گی، فلیٹری آگے آ رہا ہے، خوشامد نہیں کرنی، خوشامد اور چار مطلب کیا ہوتا ہے، متاثر کرنا دوسرے کو، ہو سکتا ہے لیکن کہہ رہے ہیں دھیان کرنا، اسپیرنگلی سے ضرورت پڑنے پر استعمال کرو، ایگزیجریٹ بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرنا، ول لوز کریڈیبلٹی ورنہ اعتماد کھو بیٹھو گے۔ یہ سر اب یہ میں اس کا پوائنٹ 4 کی اردو لکھو، اردو بتا دیں ہاں دوبارہ۔ پڑھ لو کہ یہ سارا لکھو کہ سینڈر کو ریسیور کی عزت نفس اور خودداری کا احساس رکھنا چاہیے، احساس رکھنا چاہیے، سینڈر کو ریسیور کی خودداری اور سیلف ریسپیکٹ، خودداری اور عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، ورنہ وہ دوری اختیار کر لے گا، تعریف کرنا اور متاثر کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے، اور یہ جملہ دہرائیں سر۔ تعریف کرنے اور متاثر کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے، کہ تاکہ حقیقت پسندانہ کمیونیکیشن ہو اور ریسیور پر آپ کا اعتماد برقرار رہے۔ بس اس کو پڑھ لو، I'm giving you 2 minutes، کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ ہاں جی سر پوائنٹ 4 کی اردو بتا دیں گے سر؟ یہ ابھی کنسیڈر کرنٹ آف پوٹینشیل ابھی پرابلم تو بینگ فیسڈ بتائیے، بائی دی ریسیپینٹ۔ سر اچھا اوپر ہاں، والے پوائنٹ۔ اچھا ہاں، پوائنٹ 4 کی نہیں بتائی، سینڈر اس بات کا خیال رکھے کہ ریسیور کن مشکلات، سماجی اور سیاسی مشکلات، کن مشکلات کا شکار ہے، مثلا کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، بیمار تو نہیں ہو گیا، جاب لیس تو نہیں ہو گیا، بینکرپٹ تو نہیں ہو گیا، کوئی قدرتی آفت تو نہیں آ گئی، اس طرح ان مسائل کو دیکھ کے بیسک بنیادی آداب ہیں۔ اب آپ کو سر اب آپ لوگ فرمز میں جاؤ گے، آپ کو باس کہے گا جاؤ خط لکھو یار، گون، تو جس کو لکھ رہے ہو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ اے بٹ اباؤٹ دیٹ پرسن۔ کیسے کرو گے؟ بھاگ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، کوئی کانٹیکٹ بھیجو، بٹ یو نیڈ ٹو، آگے جاؤ گے فرمز میں بات ساری پیسے پہ آ کے رکتی ہے، ایک لیٹر سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں اس سے معاہدے ہوتے ہیں، ڈیلنگز ہوتی ہیں، ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، لاکھوں کی ذریعے پھر کروڑوں بنایا جا سکتا ہے، تو ہر لیٹر، ہر کمیونیکیشن کے اچھے اور برے اثرات ہوں گے، تو لہٰذا کیا ہی بہتر ہے کہ جب بھی آپ کمیونیکیٹ کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے ادارہ منسلک ہے، اس سے فائدے اور نقصانات منسلک ہے۔ یس، کوئی سوال یہاں تک؟ ہاں جی، فلیٹری کا مطلب کیا ہے؟ خوش آمد، خوش آمد۔ ہاں جی، کوئی سوال؟ یس، اینی ون؟ سارے بچے جی، عطا، بلاول، بسمہ، حیدر، حماد، حمزہ، یونس، ماہم، میر حمزہ، نیاز، رحمان، کاشف،
ارسلان, آریان, سیف اللہ, سرفراز, شمسا, اسماعیل, طلحہ, عزیر. Anyone, any question so far? Yes. اس بچوں کو سمجھ نہ آئی ہو, سمجھ آ گئی ہے سارے بچوں کو؟ اوکے, یہ ابھی انشاءاللہ we'll try our best to wrap it up tomorrow. آسان چیپٹر ہے جی. ہوپ فلی آپ نے وہ مکمل کر لیا ہوگا چیپٹر 2 کا سارا جو ہے سیلف ٹیسٹ. پیراماؤنٹ بہت زیادہ, بہت اہمیت کا حامل. ساروں نے مکمل کر لیا وہ سیلف ٹیسٹ؟ ہاں جی, چیپٹر 2 کا جو نے کیا مکمل کر لیں, بس ساتھ ساتھ چل لیں, پھر انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں آپ کا. ٹھیک ہے, بس آج کے لیے اتنا ہی ہے, اس کو ریوائز کر لو اور اس کو سمجھ لو. ڈن جی, ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. چلیے اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.